اللہم صلی وسلم وبارک ورحم وترحم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ایک پاکیزہ محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور آج جن بچوں کو حفظ قرآن کی دستار سے نوازا جائے گا اس پاکیزہ موقع کے گواہ بن رہے ہیں، اور ہماری دوہری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس اجلاس کی سرپرستی حضرت قبلہ گل گلزار نقشبندیت آل رسول حضرت سید غلام رسول صاحب نقشبندی مجددی فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آقایان نعمت کا سایہ سلامت رکھے، اور جو قابل عمل باتیں ہوئیں یا جو ہوں ان پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ بہت دیر جلسہ نہیں چلنا ہے، تھوڑی دیر کچھ قرآن پاک کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں میں گوشے گزار کر دیتا ہوں۔ تو میری گزارش رہے گی کہ جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں انہیں توجہ کے ساتھ سنیں، سمجھیں، اور کوشش کریں کہ ان باتوں پر عمل پیرا بھی ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں شعور اور توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں سے بلکہ بالکل شروع کی آیت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، یعنی اس کتاب میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ یقین ہی یقین ہے، شک شبہ والی، اف بٹ والی یا کوئی تخمین اندازے والی کوئی بات نہیں۔ یہ کو بند کر دیں۔ اور یہ بات اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک یقین والی کتاب ہے، جو کچھ کہا گیا ہے بلا شک بات کہی گئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عزیز دوستو، اگر صرف ترجمہ ہم سنیں کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس بات کی گہرائیوں کو اور نزاکتوں کو نہ پہچان پائیں، لیکن تھوڑا ٹھنڈے دل سے سوچیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ بات کتنی بڑی بڑی بات یوں ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزوں پر ہماری نگاہیں جاتی ہیں یا جو کچھ بھی ہم زندگی گزارتے ہیں، ہماری زندگی میں جن چیزوں سے بھی ہمارا سابقہ پڑتا ہے، وہ تمام چیزیں، وہ تمام باتیں وہ ہوتی ہیں جو کہیں نہ کہیں انسان کے تجربات ہیں، انسان کی ٹھوکریں ہیں، یا انسان ابھی بھی تجربات کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مائک ہے، تو ایسا نہیں کہ پہلے دن انسان نے اتنا خوبصورت مائک بنا لیا، آج اس کی آواز کو ہم ہلکا، بھاری، اچھا، موٹی آواز والا، پتلی آواز والا کر سکتے ہیں۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا، اور اس مائک جتنا خوبصورت اس وقت لگ رہا ہے پہلے ایسا بھی نہیں تھا، اور ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں اس چھوٹے سے ڈنڈے کی بھی ضرورت نہ پیش آئے اور بہتر بن جائے۔ یہ ہوا کیوں؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر دماغ لگاتا ہے، پھر اس کو اور بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طرح سے بہترین بناتا رہتا ہے، بگاڑتا رہتا ہے، چیزیں بنتی سنورتی رہتی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اسی بہتری میں چیزیں حاشیے سے غائب بھی ہو جاتی ہیں، جیسے بہت ساری چیزیں، جیسے ٹیلی فون ہی دیکھ لیجئے، لینڈ لائن ہوا کرتا تھا، اب نہیں ہے، اس لیے کہ انسان نے اس کا اتنا بہترین ماڈل تلاش کر لیا کہ اس پرانی چیز کی ضرورت ہی نہ رہی۔ یا ہم اپنا موبائل دیکھیں، آج موبائل بہت چھوٹا سا ہے اور ہم اپنے ہاتھ میں مٹھی میں لے سکتے ہیں، جیب میں رکھ سکتے ہیں۔ پہلے موبائل ایسا نہیں تھا، بلکہ پہلے جب موبائل بنا تو سائز بڑی تھی، فیسلٹیز کم تھی۔ آج سائز بہت چھوٹی ہے، فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں، اور آنے والے زمانے میں یہ تیاری چل رہی ہے کہ انسان کو یہ چند گرام کا موبائل بھی ڈھونا نہ پڑے، یہاں پر چپ فٹ کر دی جائے، اور جو کام موبائل سے ہونے ہیں وہ تمام کام ہوتے رہے۔
یہ کیا ہیں؟ یہ انسان کے تجربات ہیں۔ یہ جو بلب تیار ہوا، ہم سب نے اس کی کہانی پڑھی ہوگی کہ بنانے والے نے کئی مرتبہ بلکہ کئی سو مرتبہ ٹھوکریں کھائی تب جا کے روشنی پیدا ہو سکی۔ ہر چیز میں ہم ایسا ہی پائیں گے۔ پرانے زمانے میں یہ ٹینٹ، یہ کرسیاں، یہ انتظامات، ہمارے کھان پان، ہمارے لباس ویسے نہ تھے جیسے آج ہے۔ آج لباس میں ایک سے ایک فیشن ہے۔ کیا پہلے انسان کے پاس یہ تھا؟ انسان کو تن ڈھکنے کے لیے جیسا تیسا کپڑا تانے بانے کا بنا ہوا مل جائے، یہی اس کی معراج تھی۔ آج ہمیں بہت زیادہ شوق سجھائی دیتے ہیں، فیشن کی چیزیں سجھائی دیتی ہیں، اس لیے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے۔ ایک زمانہ ایسا گزرا جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا نہ تھا، انسان ٹھوکریں کھاتا تھا، بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ آج جتنے طرح کے کھانے اور پکوان ہم کھا پی لیتے ہیں، پہلے تو وہ چیزیں نہیں تھیں۔ آج جتنی طرح کے مکان بن جاتے ہیں، پہلے تو اتنے خوبصورت مکان نہیں بنتے تھے۔ انسان کو پہاڑوں کی کھو میں کہیں رہنے کی جگہ مل گئی، کسی طرح سے بھی رات گزارنے کا وقت مل گیا اور فرصت میسر آ گئی، تو یہی اس کے لیے کافی تھا۔ ہوا کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان جتنا کرتا ہے اس سے بہتر اور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اسی طرح سے چیزیں بنتی رہتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز، انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز، وہ کھان پان کی کیٹیگری میں سے ہو، کپڑے ہوں، استعمال کی چیزیں ہوں، یا جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز وہ نہیں جو یقینی ہو۔ ہر چیز پہلے ہلکے درجے کی بنی، پھر اور بہتر، پھر اور بہتر، پھر اور بہتر، اور ابھی بھی ہزار بہتریوں کے امکانات ہیں۔ اللہ کی عجب شان ہے۔ اس کا ارشاد ہے بدیع السماوات والارض، وہ بغیر کسی نمونے کے زمین و آسمان بنانے والا ہے۔ کیا آج تک ہمیں کبھی یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ آسمان کو ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے؟ آج اس مائک میں ہمارا دماغ لگ رہا ہے کہ مائک میں ڈنڈا فضول ہے، اس کو ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، اور ایسا ہو بھی رہا ہے۔ لیکن اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زمین کی بہتر شکل یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کے بارے میں کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا کہ اس آسمان کی بہترین شکل یہ بھی ہو سکتی ہے۔ زمین آسمان چھوٹی چیز ہیں، اللہ کا کلام بڑی چیز ہے۔ جب اللہ کی بنائی ہوئی چھوٹی چیزوں میں بھی انسان کے لیے انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں، تو اللہ رب العزت کا کلام تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جو کہہ دیا گیا لوہے کی لکیر، جو کہہ دیا گیا سب سے بڑی بات، جو کہہ دیا گیا وہ فائنل۔ اس کو ذرا سا اور واضح انداز میں سمجھیں۔ جیسے میڈیکل سائنس ہے، دوائیں ہیں۔ دوا کس چیز کا نام ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ سر درد کی دوا ہے، یہ پیٹ کی دوا ہے، یہ فلاں بیماری کی اور یہ فلاں بیماری کی دوا ہے۔ دوا کس چیز کا نام ہے؟ انسان کے سر میں درد ہوا، جڑی بوٹیوں سے یا کسی بھی چیز سے بنی ہوئی دوا اس نے کھائی، بھائی اس کو بالکل بند کر دو، آواز بالکل سیمپل کرو، نہیں آواز سیمپل کرو، گونج ہے اس میں۔ جیسے کوئی بھی دوا ہم نے کھائی، ایک انسان نے کھائی، اس کا سر درد ٹھیک ہو گیا، پھر دوسرے نے کھائی، اس کا سر درد ٹھیک ہو گیا، پھر تیسرے نے کھائی، اس کا سر درد ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح سے درجنوں انسانوں پہ تجربہ ہوا اور سب کا سر درد ٹھیک ہو گیا، تو مان لیا گیا کہ یہ سر درد کی دوا ہے۔ آسمان سے وہی تو نازل نہیں ہوئی نا کہ یہ سر درد کی دوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 50 انسان وہ دوا کھاتے ہیں، سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے، اور 51واں آدمی کھاتا ہے اور سر درد ٹھیک نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ دوا یقینی نہیں ہے۔ دوا جس چیز کا نام ہے وہ انسان کا تجربہ ہے۔ بہت ساروں پر تجربہ کیا، کامیاب ہو گیا، کہیں وہی تجربہ فیل بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی یقینیات یہاں نہیں ہے، یقینی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کے تجربے کو ہم یقین میں کہہ رہے ہیں، ہم کانفیڈنس کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم ہر چیز میں مان لیجئے کہ یہ کام ایسا اس طرح سے کرنا چاہیے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، آپ کو یہ بزنس کرنا چاہیے، یہ بزنس نہیں کرنا چاہیے،
اور تجربات کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ کپڑے کی دکان ڈالنے جا رہے ہیں اور آپ کے کوئی بھائی کوئی رشتہ دار ہیں جو پچھلے 40 سال سے کپڑے کی دکان کر رہے ہیں، وہ آپ سے کہہ دیں میرے بھتیجے آپ کپڑے کی دکان کرنے جا رہے ہیں پہلی بار، میں اس مارکیٹ میں 40 سال پرانا آدمی ہوں، میں آپ کو 4 نصیحتیں کرتا ہوں کہ کپڑے کے بارے میں ان 4 چیزوں کا دھیان رکھنا۔ مان لیجئے کپڑا فلاں مارکیٹ سے خریدنا، اس ٹائپ کا کپڑا بیچنا، کسٹمر کے ساتھ یہ سلوک کرنا، جو بھی باتیں اس نے بتائیں، اگر آپ سمجھدار ہیں تو اس 40 سالہ تجربے کار آدمی کی باتوں کو گانٹھ باندھ کے رکھیں گے اور کہیں گے جناب میں اس میدان میں نیا ہوں، وہ 40 سال پرانا آدمی ہے، میرا خیر خواہ ہے، مجھ سے جو کہہ رہا ہے میری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے۔ اگر 40 سال کا تجربہ کار آدمی کوئی بات کہے تو وہ باتیں قیمتی، اور 7 زمینوں اور آسمانوں کا پیدا فرمانے والا رب کوئی بات کہے وہ قیمتی نہیں۔ یہ ہے اللہ کی کتاب۔ بے شک ہم سب کا نیچر جس نے بنایا، ہم سب کو جس نے پیدا فرمایا، جو 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے محبت فرماتا ہے، اس کی بات، اس کا مطلب سب سے بڑی بات، اس نے جو کہہ دیا سب سے بڑی سچائی، اس کے کلام میں جو آ گیا وہ فائنل بات، اس کے کلام میں جو ارشاد فرما دیا گیا، جو رہنمائی کر دی گئی، اس کے بعد آنکھیں بند۔ اور جو اس یقین سے فائدہ اٹھانا سیکھ گیا اس سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں، ورنہ انسان صرف ٹھوکریں کھاتا ہے، اندھیروں میں لاٹھیاں چلاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھ لوں، بلکہ ہماری عادت ہے رات دن کی، میں کہوں کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کوئی کہے گا فلاں دوا لے لیجئے، کوئی کہے گا اجوائن کھا لیجئے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ دیکھیے جتنے منہ اتنی باتیں۔ اسی طرح سے کوئی بھی سوال کر لیجئے، انسان بڑبولا ہے، انسان کی مجبوری ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ بول ہی دیتا ہے، کچھ اچھی بات نہ سجائے دے تو بری بات بول دیتا ہے، کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے۔ میں پوچھ لوں کہ جناب بھارت کے مسلمانوں کو کامیابی کیسے میسر ہوگی، اس کے لیے کچھ راز بتائیے، تو ہو سکتا ہے آپ بھی 2 باتیں پھینک دیں کہ مولانا صاحب یہ کام کر لیجئے انشاءاللہ ہم کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ لیکن دوستو ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں ہم اپنے تجربات کے مطابق کہتے ہیں، ہم اپنی عقل کے مطابق کہتے ہیں، ہم اپنے ٹھوکریں کھا کے ہم نے جو سیکھا ہے وہ کہتے ہیں۔ اللہ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے جو سب سے بڑی سچائی ہے۔ بے شک اس لیے اللہ کی کتاب کے بعد کچھ نہیں، اللہ کی کتاب میں جو فرما دیا گیا وہ سب سے بڑی بات۔ اللہ نے اتنی بڑی حقیقت کو کیسے پیش فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں شک شبہے کی گنجائش ہی نہیں ہے، جو کہہ دیا گیا ہے سب فائنل ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی کتاب کو اس اینگل سے لینا شروع کر دیا، یعنی کہ قرآن مجید میں جو کچھ کہہ دیا گیا تو اس کو ہم فائنلی لینا شروع کر دیں، اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کر دیں، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ سے پہلی گزارش میری یہ ہے کہ جب کبھی بھی جلسوں میں، عام محفلوں میں، مجلسوں میں، نجی مجلسوں میں، کہیں پر بھی کوئی انسان آپ کے سامنے یہ کہے کہ جناب قرآن پاک میں یہ آیا ہے، کوئی قاری قرآن پاک کی تلاوت کرے، کوئی عالم دین اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے، تو جیسے ہی اللہ کی کتاب کی تلاوت شروع ہو جائے ہم سب کو بہت چوکنا ہو جانا چاہیے اور سنبھل کر کے ان کی باتیں سننی چاہیے، اس لیے کہ اب قرآن پاک کے بعد میں جو کچھ کہا جا رہا ہے سب بڑی ہی باتیں ہیں۔ ہمیں مان کے چلنا چاہیے کہ قرآن کے حوالے سے، قرآن پاک کی نقطہ نظر سے جو بات پیش کی جا رہی ہے وہ بات چھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، وہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی سچائی ہے، ہماری کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہمارا پرابلم یہ ہے ہم نے اللہ کی کتاب کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جتنا سیریسلی کتاب کو لیا جانا چاہیے تھا۔ نتیجہ کیا ہے؟ در بدر ہیں۔ نتیجہ یہ ہے ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہر ایرے گیرا کا منہ تک رہے ہیں، کہیں مارے مارے پھر رہے ہیں، جبکہ سچائی یہ ہے کہ ہماری کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت اللہ کی کتاب ہے۔ اس لیے عزیز دوستو اس کتاب کو لے کر کے ہم سب کو بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ اب حساس ہونے سے مراد کیا؟
پہلا مطلب میں نے بتایا کہ حساس ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب جب بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے اس وقت بہت چوکنے ہو جائیں، بہت سیریس ہو جائیں اور توجہ کے ساتھ سنیں، اس لیے کہ اللہ کی کتاب سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی کتاب کا حق یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب کی خوب تلاوت کی جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت ہے، بلکہ اہم ترین سنت ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک کی تلاوت میں گزارتے، اور بلکہ کچھ وقت تو ایسا آتا اسپیشلی رمضان کا موسم جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، حضرت جبریل امی سنتے اور حضرت جبریل امی تلاوت کرتے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے، یعنی سید الملائکہ اور سید المرسلین مل کر کے قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ یعنی قرآن پاک کو سمجھنا اپنی جگہ اہم ترین کام ہے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا، قرآن پاک کا دور کرنا، قرآن پاک سے دل لگانا، قرآن پاک سے اپنی مشغولیت وابستہ رکھنا، یہ بھی پیغمبر اسلام کی بھی سنت ہے اور سید الملائکہ کی بھی سنت ہے۔ حضور کے روٹین کا، جیسے ہم سب صبح سے شام تک کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک کیا کرتے تھے، جب ہم اس کو ٹٹولنے کی کوشش کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ حضور کی زندگی کا، روزانہ کی زندگی کا ایک خاص حصہ ہے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت میں گزرتا تھا۔ اب تلاوت کا ادب کیا ہے؟ تلاوت کا ادب یہ ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ڈوب کے تلاوت کریں، یعنی ہم تلاوت میں قرآن پاک کے مفہوم کے ساتھ ساتھ چلیں، اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے ہم اس میں ڈوب جائیں اور ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر اپلائی کرنا شروع کریں۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ جیسے حضور جب آیت رحمت کی تلاوت کرتے تو نہایت پرجوش ہوتے اور پر امید ہوتے کہ اللہ کی رحمت گویا ہم پر برس رہی ہے، اور جب کسی آیت غضب کی تلاوت کرتے تو دور سے دیکھنے والا بھی پہچان سکتا تھا کہ اس وقت پیغمبر اسلام نے کسی آیت غضب کی تلاوت کی ہوگی، اس لیے آپ استغفار کرتے، توبہ کرتے، اس آیت غضب کے بعد جو تقاضا ہوتا اس تقاضے کو پورا کرتے۔ اگر جہنم کا تذکرہ ہوتا تو جہنم سے پناہ مانگتے، اگر گناہ کی بات ہوتی تو توبہ استغفار کرتے، اگر اللہ کے قہر و غضب کا تذکرہ یا عذاب کا تذکرہ ہوتا تو کانپنے لگتے اور اللہ کے عذاب کو یاد فرماتے۔ یہ پیغمبر اسلام کی سنت ہے۔ حضور کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے، قرآن پاک کبھی کبھی سوال کرتا ہے۔ حضور کی سنت ہے کہ جب قرآن پاک سوال کرتا تو حضور اس کا جواب ارشاد فرماتے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے اور کتنی محتم بھی شان آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ نہیں؟ کس قدر پرجلال لہجہ ہے۔ جب یہ آیت کریمہ حضور تلاوت کرتے تو سر جھکا کے عرض کرتے بلا کیوں نہیں میرے رب، تو ہی تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یہ انداز تلاوت رسول اللہ کا، یہی انداز تلاوت ہونا چاہیے ہم سب کا، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو قرآن پاک میں ڈوب جائیں۔ اب قرآن پاک کے علاوہ ہمارا کوئی نہ ہو، ہم ہوں اللہ کی کتاب ہوں۔ اور جب کوئی بندہ مومن اس ناحیے سے، اس انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی کتاب اتنا نوازتی ہے کہ سمیٹا نہ جائے۔ بہت انوکھی کتاب ہے یہ، اس کتاب کے امتیازات کی ایک الگ ہی داستان ہے۔ آج یہ حفاظ کرام ہیں جن کو دستار سے نوازا جا رہا ہے، آپ دنیا میں نہیں پائیں گے کہ کسی کتاب کا کوئی حافظ ہوتا ہو۔ چونکہ ہمیں اللہ نے نعمت عطا فرما رکھی ہے اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے۔ اسی دنیا میں گھوم جائیے، چکر لگائیے اور دکھائیے کسی بھی کتاب، مذہبی کتاب ہی نہیں، سیلیبس کے لیے لوگ کیا کیا محنتیں نہیں کرتے۔ 10th کا رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے، ایک اسٹیٹ میں 16 لاکھ اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں صرف 10 کلاس میں، صرف 10th میں، صرف 12th میں، ایک کلاس میں، اور ایک سبجیکٹ کے پیچھے ایک سے ایک بڑے دماغ والے لوگ ہوتے ہیں، سبجیکٹ کو اپنے دماغ میں کاپی کر لیتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کسی کتاب کا کوئی حافظ پا لیا جائے۔ انہیں معلوم ہے کہ ریکارڈ رہے گا زندگی بھر کے 10 میں اتنے پرسنٹ تھے اور 12th میں اتنے پرسنٹیج تھے، لیکن اور ضرورت ہے ان کی وہ سبجیکٹ، لیکن اس کے باوجود جانتے ہیں کہ میتھ کے بغیر کام نہیں چلے گا،
اور ارادہ بھی کر چکے ہیں کہ میتھ ہی میں مجھے کیریئر بنانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مجال کہ ان لاکھوں لاکھ اسٹوڈنٹ میں کوئی ایک بھی میتھ کی کسی ایک کتاب کا حافظ پایا جائے۔ اکلوتی کتاب ہے اللہ کی کتاب جس کے حافظ اس زمین پر پائے جاتے ہیں، اور یہ ان کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی کتاب کا کمال ہے کہ سینوں میں گھر بنا لیتی ہے۔ اور یہ کمال بعد میں ہے۔ پہلی بات یہ ہے اللہ کی کتاب اتنی پرجلال کتاب تھی کہ اس کا خود کا ارشاد ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس کتاب کو پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو پہاڑ بھی اس کے جلال سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ جلال تھا اللہ کی کتاب کا جلال۔ جب حضور پر وحی نازل ہونے لگتی، سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کی پیشانی پر پسینے کے آثار نمودار ہو جاتے، یہ اللہ کی کتاب کا جلال تھا۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی نازل ہونے لگتی تو وہ اونٹنی اتنی بوجھل ہو جاتی کہ ایسا لگتا ہے اس کے پاؤں میں دم ختم ہو گیا ہے اور اونٹنی بیٹھنے پر مجبور ہو جاتی۔ یہ اللہ کی کتاب کا جلال تھا، لیکن اللہ کی کتاب کے اس پورے جلال کو پیغمبر اسلام کے سینہ نبوت نے اپنے اوپر برداشت کیا، اور اب جب حضور سے منعکس ہو کر کے یہی اللہ کا کلام ہم تک پہنچا ہے تو اتنا آسان ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کتاب کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے، کوئی یاد کرنے والا تو ہو۔ ایک طرف اتنی جلال والی کہ پہاڑ برداشت نہ کر سکیں، اور ایک طرف اتنی آسان کہ بچے چند سالوں میں چند مہینوں میں یاد کر لیتے ہیں۔ یہ کمال ہے سینہ نبوت کا کمال، اللہ کی کتاب کا جلال، پھر پیغمبر اسلام کا کمال، ان دونوں نے مل کر کے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے کتاب کی شکل میں، وہ نعمت بہت آسان، مشکل بھی بہت، آسان بھی بہت۔ اور یہ اس کتاب کی خوبی ہے کہ یہ کتاب متضاد خوبیوں کی حامل ہے۔ متضاد خوبیوں کے حامل سے مراد ایک آیت سنیں۔ آج کے دور میں خاص طور پر مجھے پتہ چلا کہ یہاں کے نوجوان بھی سعودی رہتے ہیں اور الگ الگ شہروں میں رہتے ہیں، اللہ توفیق دے تو یہیں کوئی بزنس کرنے کی کوشش کریں۔ بدترین غلامی کی زندگی جیتے ہیں وہ لوگ جو سعودی میں رہتے ہیں، سعودی نہیں غلف میں رہتے ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے یہاں پر اجلے لباسوں میں دیکھتے ہوئے انہیں، لیکن بڑا مشکل ہے انہیں وہاں پر بدترین غلامی کی اور بلدیہ کی نوکریاں کرتے ہوئے اور ہلکی پھلکی نوکریوں میں رہتے ہوئے۔ اور مجھے ایک کہتے ہوئے دکھ بھی ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو، گھر پر پرورش پانے والے بچوں کو کوئی ترس نہیں آتا اپنے ان رشتہ داروں پر جو باہر کما رہے ہوتے ہیں، 48 منزلہ مکانوں پر سورج کے قریب تپتے ہوئے سورج میں وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، خدا نخواستہ ذرا سا پاؤں پھسل جائے تو ان کی لاش بھی چنی نہ جائے۔ اتنی مشکلوں سے پیسے کمائے جاتے ہیں اور ہمیں کوئی ترس نہیں آتا۔ شادیوں میں بے تحاشا پیسے بہا رہے ہیں اور وہاں سے کوئی چمکتے ہوئے لباس پہن کے آتا تو ہمیں لگتا ہے کہ وہاں کسی درخت میں پیسے لگتے ہیں۔ یہ عجب معیار ہے ہمارے یہاں، بڑی مشکل سے پیسے کما پاتے ہیں اور کما لیتے ہیں تو تمام پیسے ایک شادی پر اور چند ناز نخروں پر، مہنگے مکانوں پر اور گاڑیوں میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ کمانے والے بھی اسی طرح کے کم عقل اور خرچ کرنے والے ان سے زیادہ کم عقل اور بے رحم۔ یہ مزاج ہمیں توڑنا چاہیے اور مزاج تبدیل کرنا چاہیے۔ دور رہتے ہوئے نہ اولاد کی تربیت ہو پاتی ہے، نہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کر پاتے ہیں، وہاں بھی بیرا رویے ہے، یہاں بھی بیرا رویے ہے، اور بدترین غلامی کی زندگی جی رہے ہیں۔ اور اب کے عرب کوئی غیرت مند عرب نہیں ہیں جو کسی پر ترس کھائیں۔ اب ان کے یہاں 15 سال تک نوکری کرنے والا ملازم اگر اچانک مر جائے اٹیک سے تو انہیں کچھ ترس نہیں آتا کاغذات کی فارملٹی تیار کرنے کے علاوہ کہ اس کے گھر کا خرچہ آئندہ کیسے چلے گا۔ ایسے لوگوں کے حوالے اپنی پوری زندگیاں کر دینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ اس لیے اپنے اوپر ترس کھائیں، دوسروں پر نہ سہی۔ اقبال کا شعر ہے، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہ بنتا ہے نہ بن، اپنا تو بن۔ سمجھنے کا وقت ہے، حالات میں بڑی نزاکت ہے۔
اور بہت ساری چیزوں سے ہمیں زمین پر آنے کی ضرورت ہے۔ آڑے ٹیڑے مزاج کے ساتھ زندگیاں نہیں گزاری جاتی، سبق لیا جاتا ہے، انسان بنا جاتا ہے، سمجھدار اور باشعور بنا جاتا ہے۔ آسمانوں میں ہماری تباہیوں کے منصوبے ہیں، اور ہمیں آج بھی عجب قسم کا جوش ہے، عجب قسم کا نشہ ہے، عجب قسم کی بیرا روی ہے، نہ کوئی سلیقہ، نہ شعور، نہ زندگی، نہ بندگی۔ ہمیں اپنے مزاج کو تبدیل کرنا ہو۔ بہت دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ نہ ہمارے گھر بار کے کاغذات درست ہیں اور نہ ہی ہماری اپنی زندگی کا نظام درست ہے، نہ ہمارے پاس دنیا کا علم ہے نہ دین کا علم ہے۔ دنیا میں اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ دنیا کا علم نہیں، آخرت میں اس لیے مارے جائیں گے کہ آخرت کا علم نہیں، نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، ذرا شعور کی آنکھیں کھولیں، اپنی اولاد کی تعلیم پر، تربیت پر، اپنے اولاد کو باہنر بنانے پر، اپنی زندگی کو باشعور بنانے پر اور بامقصد بنانے پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ تو چونکہ لوگ باہر بھی رہتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی کتاب کی آیت عبرت کی آیت ہونی چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنی کتاب میں، دو اپوزٹ خوبیاں اس کتاب کی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ کتاب وہ ہے جسے پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور سیم یہی کتاب وہ ہے جسے پڑھ کے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ انوکھی بات ہے، انوکھی بات یہ کہ ایک ہی کتاب اور دو اینگل، اسی کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہوں، اسی کو پڑھ کے لوگ ہدایت پائیں۔ ایسا کیوں؟ ایسا عقل میں آتا نہیں، لیکن اللہ کی کتاب اتنی انوکھی کتاب ہے، کسی کتاب کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، ہدایت بھی پاتے ہیں۔ کون گمراہ ہوتے ہیں، کون ہدایت پاتے ہیں؟ تو ابتدا میں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، اس کتاب سے ہدایت ملتی ہے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ یعنی اس کتاب سے فیضیاب ہونے کے لیے دل کا برتن صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اگر دل کا برتن صاف ستھرا نہیں ہے تو اللہ کی کتاب سے فیض نہیں ملتا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، دودھ بڑا فائدہ مند ہے، لیکن دودھ فائدہ مند ہے صرف یہ کہنا کافی نہیں، دودھ جس برتن میں لیا جائے اس برتن کا صاف ستھرا ہونا بھی تو ضروری ہے۔ نہایت گندے سندے برتن میں جس کو برسوں سے دھلا نہیں گیا، گندگی کا مخزن ہے، اور اس برتن میں آپ نے دودھ لیا اور وہ پی لیا، تو آپ بھلے گیت گاتے رہیں کہ دودھ بڑا فائدہ مند، دودھ بڑا فائدہ مند، لیکن وہ دودھ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، نقصان کر سکتا ہے، اس لیے کہ دودھ تو فائدہ مند ہے، قصوروار دودھ نہیں، قصوروار وہ برتن ہے جو برتن صاف ستھرا نہیں تھا۔ اللہ کی کتاب شفاف دودھ سے بھی زیادہ قیمتی کتاب ہے، شرط یہ ہے کہ برتن بھی تو صاف ستھرا ہو۔ جب صاف ستھرے برتن میں اللہ کی کتاب پیش کی جائے تو صحابہ کرام کی حالت بیان کرتے ہوئے اللہ کی کتاب ارشاد فرماتی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب صحابہ کرام کے سامنے اللہ کی کتاب کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں تو ان کی آنکھیں بہتی رہتی تھیں، اس لیے کہ انہیں عرفان حق حاصل تھا۔ وہی کتاب ہے، قرآن نہیں بدلا ہے، صحابہ کا قرآن بھی وہی تھا جو ہمارا قرآن ہے، خدا وہی ہے جو ان کا خدا ہے، رسول ان کے وہی ہیں جو ہمارے رسول ہیں، کچھ نہیں بدلا ہے۔ بدلے ہیں تو ہم بدلے ہیں، بدلا ہے تو صرف دل بدلا ہے۔ صحابہ کے سامنے جب اللہ کی کتاب کی آیتیں تلاوت کی جاتی تو ان کی آنکھیں بہتی، اور ہمارے سامنے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جائے اور اسی دوران چائے کا ایک کپ آ جائے، تمام باتیں سائیڈ میں رہ جاتی ہیں اور چائے کی پیالی پہ توجہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتی ہے قدر کی پوزیشن اور ناقدری کی حالت۔ اس لیے اللہ کی کتاب سے فیضیاب ہونے کے لیے دل کے برتن کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ اگر دل صاف ستھرا نہیں، دل میں میل کچیل ہے، تو یہی کتاب بندہ تلاوت کرے گا اور ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائے۔ بہت اگزامپل ہیں۔ ہمارے ملک کا ایک بھگوڑا انسان جو ٹیلی ویژن پر چیخ کر قرآن پاک کی آیتیں پڑھتا تھا اور دھڑلے سے اوپنلی جھوٹ بولتا تھا اور کہتا تھا کہ سورۃ النحل آیت نمبر مان لیجیے 40 میں لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، اور جب آپ آیت نمبر 40 اٹھا کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا وہاں وسیلے کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ پتہ چلا اللہ کی کتاب پڑھ کے بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور ہم بولے مسلمان کئی مرتبہ یہ بہانہ کرتے رہ جاتے ہیں، جناب
فلاں تو قرآن کا حوالہ دے رہا تھا. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میرا حوالہ دے کے بھی تو لوگ گمراہ ہوتے ہیں. قرآن کا حوالہ دینا کافی نہیں، بنیادی شرط یہ ہے کہ حوالہ دینے والا غریب نواز ہے یا نہیں، حوالے دینے والے کے دل کی کیفیت کیا ہے. اگر حوالہ دینے والا پرہیزگار ہے تو اللہ کی کتاب سے اتنا نوازا جاتا ہے کہ سمیٹا نہ جائے، اور اگر دل کا برتن صاف ستھرا نہیں ہے تو بندہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے اور گمراہ بھی ہوتا ہے. اس لیے عزیز دوستو، اس کتاب سے ہمیں بہت زیادہ دل بستگی کی ضرورت ہے. اس کتاب کی بہت خوبیاں ہیں. یہ اکلوتی کتاب ہے جس کے حافظ ہوتے ہیں، اکلوتی کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ لکھا جاتا ہے، جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ چھاپا جاتا ہے. اور ایک انوکھی بات یہ ہے کہ اکلوتی کتاب ہے جو اتنی زیادہ چھاپی جاتی ہے جتنا کوئی اخبار نہیں چھاپا جاتا، اور اس کے باوجود بھی اس میں غلطیاں نہیں نظر آتی. اگر یہ کتاب کہیں آسمانوں میں چھپ کے آ رہی ہوتی اور پھر غلطیاں نہ پائی جاتی تو زیادہ تعجب کی بات نہ ہوتی. لیکن جن چھاپا خانوں میں ہماری کتابیں چھپتی ہیں اور ایک ایک کتاب میں 50 غلطیاں پائی جاتی ہیں، انہی چھاپا خانوں میں اللہ کی کتاب چھپتی ہے اور ایک غلطی نظر نہیں آتی. چھاپا خانوں کا کمال نہیں، پھر کمال اللہ کی کتاب ہی کا ہے. یعنی کمال تو اسی کتاب کا ہے. حافظوں کا کمال تو یہ ہوگا کہ اس کو یاد ہی رکھ لیں، اس سے زیادہ ان کا کمال نہیں. اللہ کی کتاب کا کمال ہے کہ ان کے سینوں میں گھر بنا لیا ہے. البتہ اس کتاب، حفاظ حضرات توجہ فرمائیں، اس کتاب کا ایک رول ہے، یہ کتاب انہی سینوں میں محفوظ رہتی ہے جو اس کے محتاج بن کے رہتے ہیں. اگر کسی انسان کے دل میں گھمنڈ سوار ہو جائے، حدیث پاک میں فرمایا گیا جو تکیہ لگا کے بیٹھ جائے. تکیہ لگانے سے مراد یعنی اگر کسی انسان کے اندر ذرا گھمنڈ پیدا ہو جائے اور اسے کچھ پڑھی نہ ہو اللہ کی کتاب کی، تو فرمایا گیا بے مہار اونٹ سے بھی زیادہ جلدی اللہ کی کتاب سینوں سے رخصت ہوتی ہے. اگزامپل سے سمجھیں، 20 سال کسی حافظ قرآن نے تراویح سنائی، پہلے 3-4 سال تک قرآن پاک کو یاد کیا، پھر 20 سال تک تراویح سنائی، سناتے سناتے 24-25 سال ہو گئے، صرف اسی کتاب کے گرد گھوم رہا ہے ایک انسان. اور 1 سال 25ویں سال حافظ صاحب کا دماغ آسمان پہ چڑھ جائے اور کہنے لگے پچھلے 25 سال ہوئے اس کتاب کے آس پاس گھومتے ہوئے، کب تک ایک ہی کتاب پڑھتا پڑھاتا رہوں گا، سنتا سناتا رہوں گا. مجال نہیں کہ 25ویں تراویح سنا سکیں. ایسی انوکھی کتاب کی جس کے پیچھے 25 سال لگا دیے، 1 سال ذرا گھمنڈ کا شکار انسان ہو جائے، حدیث میں فرمایا گیا بے مہار اونٹ سے بھی زیادہ جلدی اللہ کی کتاب رخصت ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ کی کتاب غیرت والی کتاب ہے، ان سینوں میں رہتی ہی نہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے. لگائے ہوں گے 25 سال، جو اس کتاب کا محتاج قلم بن کے رہتا ہے اتنا نوازتی ہے کہ سمیٹا نہ جائے. اور اگر کسی کو اللہ کی کتاب کی نہیں پڑھی تو اللہ کی کتاب کو 100 بار نہیں پڑھی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو صرف قرآن خوانی کی کتاب بنا لیا ہے. دکان کا ادگھاٹن ہو تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کر لی جائے، اور مکان کا افتتاح ہو تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کر لی جائے. اس کے لیے کر رہے ہیں تو وہ فائدہ حاصل ہو جائے گا. اور اگر اس لیے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے کہ ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے تو مل جاتا. اگر گھر میں برکت چاہیے تو اللہ کی کتاب سے مل جائے گی، اور جنت میں داخلہ چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا. یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں لینا کیا ہے اور ہم لیتے کیا ہے. اللہ کی کتاب میں سب کچھ ہے. اس لیے عزیز دوستو، اس کتاب سے اپنا رشتہ بے پناہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ کچھ باتیں میں نے اس کتاب کے تعلق سے کہیں، مزید بہت باتیں کہی جا سکتی ہیں. یہ میرا بہت فیوریٹ سبجیکٹ ہے، لیکن اس سوتے جاگتے ماحول میں اور اس لاؤبالی پن کے ماحول میں مجھے بھی میری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ میں زیادہ آپ کے لیے بوجھ بنوں. کچھ کام، ہوم ورک میری مجبوری ہے ملت کے تئیں کہ میں پیش کرتا ہوں ہر جگہ. اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے، اسکول ہوں یا مدرسے، علاقے میں جتنے اسکول مدرسے ہوں سب میں کوالٹی ایجوکیشن پیدا کیجئے. اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ کوئی سمجھوتا مت کیجئے.
بھلے موٹر سائیکل کے بجائے سائیکل سے چلنا پڑے اور بھلے 2 گھنٹہ محنت مزدوری زیادہ کر لینی پڑے، لیکن بچے کی تعلیم کے ساتھ، بچوں کی تعلیم کے ساتھ اگر ہم نے سمجھوتا کر لیا تو ہم سے زیادہ اپنی زندگی میں بے وفائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے تعلیم پر سیریسلی فوکس کیجئے، چاہے اسکول کی تعلیم ہو، کوئی مدرسے کی تعلیم، اور تعلیم کا مطلب آج کے دور میں کوالٹی ایجوکیشن ہے، فارملٹی کی تعلیم نہیں۔ جیسی تیسی تعلیم ہو جائے، ڈگریاں مل جائیں، یہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم کا مطلب کوالٹی ہونی ہی چاہیے۔ یہ زمانہ کوالٹی کا زمانہ ہے۔ نمبر 2، اپنے بچوں کو تربیت دیجئے اور باشعور بنائیے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، مالی طور پر بھی پاؤں پہ کھڑے ہوں، ہنر کے طور پر بھی پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ پوچھ اس قوم کی ہوتی ہے جو قوم ٹکڑے ڈالتی ہو، جو قوم اسکیموں کی محتاج رہتی ہو، اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ یہی نظام قدرت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ اپنے آپ کو اپر ہینڈ بنانے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ دنیا قیمت پہچاننے پہ مجبور ہوگی، اور یہ راستہ طے ہوتا ہے ہنر سے اور اکانومی سے۔ اس لیے ان 2 چیزوں پر محنت کیجئے۔ تیسری بات یہ، گھر، دکان، مکان، یہ پرسنل چیزیں ہیں، پراپرٹیز وغیرہ، اور اس کے علاوہ دینی طور پر مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، عیدگاہیں، امام باڑے، مسافر خانے، سرائے، جتنی بھی چیزیں اوقاف میں ہیں، ان تمام چیزوں کا رجسٹریشن لازمی کیجئے اور کروائیے۔ اور جتنے بھی چودھری ہیں، پنچ پٹیل ہیں، مکھیا ہیں، وہ کان کھول کر کے سن لیں، مجرم ہیں اس وقت تک جب تک اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتے۔ سپوز کیجئے کہ اگر کوئی مسجد کا صدر ہے بعد میں، ذمہ دار ہے پہلے۔ صدر کا مطلب مالائیں پہننا نہیں ہوتا، صدر کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داریاں نبھانا، صدر کا مطلب ہوتا ہے خدمت کرنا، اور خدمت کا مطلب صرف لائٹ پانی کا بل جمع کروانا نہیں ہے، بلکہ اگر بیسیکلی ڈاکومنٹ تیار نہیں ہے تو وہ تیار کروائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ اس ذمہ داری سے ہٹ جائیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں منہ تو دکھا سکے، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی مشکل ہوگی۔ ٹالنے کا وقت نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو دوسروں کا ہوگا وہ بھی دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ یہ آپ کے گھر کا کھیل ہے، یا تو آپ کو ذمہ داری لینے نہیں تھی، اور اگر لی ہے تو اسے نبھائیے، اور نہیں نبھاتے تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے تیار رہیں۔ یہ کیسا دوہرا رویہ ہے؟ ذمہ داریاں لے لیتے ہیں اور ذمہ داریاں نبھاتے نہیں، معلومات بھی نہیں ہے، معلومات لیتے بھی نہیں ہیں، اور کوئی معلومات دے تو سنتے بھی نہیں ہیں۔ اس طرح کی کیسی عجیب قسم کی چالیں ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، ان تمام چیزوں کے تعلق سے بہت زیادہ فکر مندی کی، حساسی کی، معلومات کی اور اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور یہ اویئرنیس پھیلائیے اور یہ کام کیجئے۔ اور اس لیے مت کیجئے کہ یہ شوق ہے، یہ مجبوری ہے۔ اگر نہ کیا تو قانون کی نظر میں تو جو ہو، اللہ کی بارگاہ میں بھی جواب دینا مشکل ہوگا۔ تو یہ چند کام ہیں جن پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے بچوں پر بھی توجہ دیجئے، بچیوں پر بھی توجہ دیجئے، ان کی تعلیم پر، ان کی تربیت پہ توجہ دیجئے۔ اور یہ وقت صرف کھان پان کا وقت، فیشن کا وقت اور مہنگی شادیوں کا وقت نہیں ہے۔ بہت کیا پچھلے 70-75 سالوں میں، اور ہم نے دیکھ لیا کہ جتنا کیا اتنا برباد ہوئے۔ اس لیے اب وقت عمل ہے، ذرا سا کچھ پوزیٹیو کاموں کی طرف آئیں، اور جو کرنے کے کام ہیں ان کاموں پر فوکس کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے لیے حالات کو سازگار بنائے، اور ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں لعنتیں اور ملامتیں بھیجیں کہ کیسے تھے ہمارے پرکھے جنہوں نے سنہرے وقتوں میں کام نہیں کیا تو آج ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے۔ بچوں کی تعلیم تربیت پر اور ہر چیز پر بہت زیادہ بیداری کی ضرورت ہے، اور جب ہم محنت کرتے ہیں تو من جانب اللہ اس کا پھل ملتا ہے اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ 1:30 بجنے میں 1 منٹ باقی ہے، 1 منٹ میں ایک بات اور سن لیں۔ بچیوں کو لے کر کے حالات میں کئی بار بڑی تشویشناک باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ہم لوگوں نے 2019 کے آس پاس ایک کوشش یہ کی کہ جو بچیاں موبائل کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے ادھر ادھر ہو رہی تھیں، اور بہت ساری باتیں جس کو ہر بات کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا،
تو ان بچیوں کے لیے ہم نے 2019 میں آن لائن درس نظامی کی شروعات کی تاکہ بچیاں گھر بیٹھے بیٹھے عالمہ بن سکیں، اور ایک چھوٹی سی کوشش تھی تاکہ ہم اپنی بچیوں کے لیے کچھ پلیٹ فارم تو اویلیبل کروانے کی کوشش کریں، اور جہاں قدم ڈگمگانے کے ہزار سامان موجود ہیں وہیں کہیں کچھ چیزیں ایسی بھی تو موجود ہونا چاہیے جو قدم کو ثابت قدم رکھ سکیں۔ تو ایسی کوششوں میں ایک کوشش یہ تھی کہ آن لائن درس نظامی کا انتظام کیا جائے۔ مجھے کہتے ہوئے خوشی ہے کہ 17 بچیوں سے ہم نے شروعات کی تھی، آج تقریباً 650 بچیاں گھر بیٹھے آن لائن عالمہ بن رہی ہیں۔ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں، میں بات، اور آپ کے یہاں کی اس الہ آباد کے آس پاس کی بھی بچیاں ہیں جو آن لائن عالمہ بن رہی ہیں، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم مخلصانہ کوئی قدم اللہ کی مخلوق کے لیے اٹھاتے ہیں، من جانب اللہ اس میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ نظام قدرت ہے۔ البتہ قدم ہمیں اٹھانا ہوگا، تو جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پیش رفت کریں، انشاءاللہ اللہ ضرور کرم فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اس ادارے کو بھی ہمہ جہت علمی، عملی، فکری اور تعمیراتی ہر طرح کی ترقیوں سے نوازے، اور ہم سب کا بھی شعور بیدار فرمائے، ادارے پر توجہ دیں، مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی بھی اجتماعی پراپرٹی ہو تو اس پہ توجہ دیں۔ بہت کر لیا ہم نے کہ یہ صدر کیوں، اور یہ سیکریٹری کیوں، اور یہ کمیٹی کیوں، اور یہ کیوں آئے اور کیوں گئے۔ ہماری نہ ناک کی کوئی حیثیت بچی ہے، نہ کوئی مونچھ کی حیثیت بچی ہے۔ دن بدن ذلتوں کے علاوہ کچھ چیزیں ہمارا مقدر نہ بنی۔ 70 سال سے یہی تو کر رہے تھے اور اسی کا تو خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اب بھی اگر یہی کرتے رہے تو یاد رکھیں، اللہ کی بے زبان لاٹھی جب برسنے لگ جاتی ہے تو اس قوم کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا، پھر اس قوم کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اور وہ بے زبان لاٹھی برسنے لگی ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید ذلیل ہونا پڑے، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالا دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اور چھوٹی موٹی جو لڑائیاں ہیں، ایگو کی لڑائیاں اور انا کی لڑائیاں، ان سب سے اوپر اٹھ کر کے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور ذمہ داریاں پوری بھی کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔